اعلیٰ مثال قائم کی ہے وزیر اعلیٰ KPK نے، اس کو بھی دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں واضح طور پہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وزیر اعلیٰ KPK کی پراسرار فرمائش اور کوشش اس بات پہ کہ وہ اپنے معشوق سے ملنا چاہتے ہیں اور وہاں سے ان سے ملاقات کر کے ان کا اگلا حکم جو ہے وہ کیا صادر فرمائیں گے، اس حکم کے مطابق وہ چلیں گے۔ کیا ایک وزیر اعلیٰ جو ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہو، اس آئینی عہدے کا حلف اس نے لیا ہو، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے صوبے کی جو عوام ہے اس کے حقوق وہ ان کو دلوائے، اس کے حقوق کی وہ پاسداری کرے، ان کے حقوق کی وہ پروٹیکشن کرے اور ان کے حقوق کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ اس کو بخوبی نبھائے۔ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت ہی کابینہ کا بنانا بھی لازم و ملزوم ہے، اور اس میں کابینہ کے جو کلیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے آئین پاکستان میں، کیونکہ صوبے کی حکومت یا صوبے کا وزیر اعلیٰ یا صوبے کا سیکرٹری خالی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حکومت کابینہ کو کہا جاتا ہے کہ کابینہ جو ایگزیکٹو پاورز جو ایکسرسائز کرتی ہے وہ کابینہ کرتی ہے، اور کابینہ کو ہی ایگزیکٹو اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ابھی تک تو کابینہ بنی نہیں، اور کہا جا رہا ہے کیونکہ اب اڈیالہ سے حکم کے منتظر تھے اور وہاں سے کیا حکم آئے گا، ظاہری بات ہے یہ عمران لا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ عمران لا یہی ہے کہ وہاں پہ جو کلٹ فالوئنگ کو ایک حکم صادر فرما دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دے دیں، جی بالکل حکم کی تعمیل ہوئی، ہم نے استعفے دے دیے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے جگہ پہ پہنچ جائیں، وہاں پہ آنکھیں بند کر کے پہنچا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس پہ پاکستان یا پاکستانیوں پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ اور یہاں پہ عشق معشوقی کی باتیں کی گئیں پارلیمنٹ کے اندر، کہا گیا کہ جی میں عاشق ہوں اور میرا معشوق جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ ظاہری بات ہے، میں تو پہلے ہی آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ذکر کر چکا تھا کہ یہ ایسا لا علاج مرض ہے، یہ ایک ایسا لا علاج عشق ہے، مجھے تو اس کی واقعتاً سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کو سادہ الفاظ میں آپ اس کو یا تو اسٹاک ہوم سنڈروم، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا آپ اس کو کلٹ فالوئنگ کہیں گے سادہ زبان میں۔ ان دو الفاظ کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب موصوف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے تاکہ میں کابینہ کی تشکیل جو ہے اس کے اوپر مشاورت کر سکوں۔ تو کیا 2022 میں جب عمران خان کو نااہل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیا واضح طور پہ جو قانونی ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، وہ واضح طور پہ اس بات پہ فوکس کرتی ہیں، وہ واضح طور پہ اس بات پہ جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اس میں قانون تو یہی ہے کہ جو شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی نااہلی کرے تو وہ 5 سال تک نااہل رہے گا۔ یہاں پہ تو بانی PTI کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور کئی مقدمات میں وہ انڈر ٹرائل ہیں اور مجرم ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں تو وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر کسی آئین اور قانون کے ماورائے جاتے ہوئے ان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے یا ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بات کی جائے یا وہ خود بھی اس کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پابندی ہم سب پہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اسی حوالے سے اب وزیر اعلیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ آؤٹ رائٹلی انلیگل ہے۔ عمران لا جس کا ذکر میں نے آپ سے بھی کیا، عمران لا کیا ہے؟ عمران لا یہی ہے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کمیٹی سے آپ استعفیٰ دے دیں تو آنکھیں بند کر کے اس حکم کو مانتے ہوئے استعفیٰ دے دیا جاتا ہے، فلاں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا تو حکم مانتے ہوئے ان آنکھوں کو بند کرتے ہوئے تابع ہوتے ہوئے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس پہ آمین کہتے ہوئے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا جا رہا، بائی الیکشن کی اگر بات کی جائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو احکامات اڈیالہ سے صادر فرمائے گئے وہی احکامات اس پارٹی کے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے، بالکل نہ اپنی کوئی مائنڈ کی اپلیکیبلٹی ہے، نہ اپنے ذہن سے کچھ سوچنا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اپنے ذہن سے بھی سوچنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن یہاں پہ آنکھیں بند کر کے جو حکم اڈیالہ سے صادر فرمایا جاتا ہے
وہ اس حکم پہ لبیک کہا جاتا ہے، اس حکم کو منوہن اسی طرح مانا جاتا ہے، اس کا کوئی ریشنل یا اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے وہ پوچھنے کی کوئی جرت نہیں کرتا. تو یہ کلٹ نہیں ہے، یہ عمران لا نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ کیا کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم، ایک سزا یافتہ ملزم